مووی کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی کاغذ کے پھول بیچ رہی ہوتی ہے، پر اس کے پھول کوئی بھی نہیں خریدتا۔ تبھی ایک اچھی وچ وہاں آ کر اس کے فلاورز کو اچھی فریگرنس والا بنا دیتی ہے۔ اب یہ وچ کون تھی اور اس نے یہ کیسے کیا؟ اب مووی کے شروع میں ایک وچ کو دکھاتے ہیں جو فارسٹ میں رہا کرتی تھی، جس کا نام دی لٹل وچ تھا، اور وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میجک کی پریکٹس کرتی رہتی تھی، مگر اس کا کوئی بھی میجک سکسیسفل نہیں ہوتا تھا۔ اسی جنگل میں وہاں اس لٹل وچ کے ساتھ ایک اور ممبر بھی رہتا ہے جو کہ ایک کرو تھا، اور وہ اس کا فرینڈ تھا جو لٹل وچ کو اچھی اچھی باتیں سکھایا کرتا تھا۔ پر وہ اپنے فرینڈ کو بتاتی ہے کہ وہ بھی اینول پارٹی میں جانا چاہتی ہے جہاں ساری وچز ہر سال جاتی ہیں اور ڈانس کرتی ہیں اور وہاں پر بہت انجوائے کرتی ہیں۔ وہ کرو اسے بتاتا ہے کہ تم وہاں پر نہیں جا سکتی، وہاں پہ صرف وہی وچز جاتی ہیں جو وہاں پر انوائٹڈ ہوں، اور تم انوائٹڈ نہیں ہو اور تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ جس پہ وچ کہتی ہے کہ میں چھوٹی کیسے ہو سکتی ہوں، میری ایج تو 127 ایئرز ہے۔ وہیں ہمیں دو بچے دکھائے جاتے ہیں جو دونوں سبلنگس بھی ہیں، جن میں ایک بچہ جس کا نام تومس ہوتا ہے اپنی بہن سے پوچھتا ہے کہ تم نے کبھی وش دیکھی ہے۔ انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہر سال پارٹی میں وچز اکٹھا ہوتی ہیں اور وہاں ڈانس بھی کرتی ہیں۔ وہاں دوسری طرف رات کو لٹل وچ چپکے اپنے جادوئی بروم پہ اڑ کر اس ماؤنٹین پر پہنچ جاتی ہے جہاں باقی وچز پارٹی کر رہی ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ چپکے سے اس پارٹی میں شامل ہو جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر ایک سینئر وچ اسے پکڑ لیتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ دیکھو ہمارے بیچ ایک وزٹر آئی ہے، یعنی بن بلائی مہمان، جس پہ وہ وچ کہتی ہے کہ وہ بھی ان جیسا بننا چاہتی ہے، جس پہ وہ اپنی ایج بھی بتاتی ہے۔ تو وہ سب وچز کہتی ہیں کہ وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے اور اسے ابھی اچھے انسان کی خوشبو آ رہی ہے۔ تبھی وہ وچز مل کے فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ لٹل وچ کو بری سے بری سزا دیں گی۔ تبھی وہاں ہیڈ وچ آ کے اسے ایک بڑی سی بک دیتی ہے جس میں بہت سے میجک سپیلز لکھے ہوتے ہیں۔ ہیڈ وچ اسے کہتی ہے کہ اگلے سال اسی دن اگر اس نے یہ سارے سپیلز یاد کر لیے اور ٹیسٹ میں پاس ہو گئی تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے۔ تبھی وہاں پر موجود سب وچز اس بات سے ایگری نہیں کرتی اور وہ لٹل وچ کو پنش کرنے کا کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم اس کے بال جلا دیتے ہیں یا اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتے ہیں، جس پہ سینئر وچ کہتی ہے کہ ہم اس کا بروم لے لیتے ہیں، جس پہ وہ اس کا بروم لے لیتے ہیں اور لٹل وچ بڑی سی بک کو اٹھائے بغیر اپنے بروم کے پیدل 3 دن کا سفر طے کیے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے گھر آنے پر اس کا فرینڈ کرو سے کہتا ہے کہ اسے وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، جس پہ لٹل وچ بتاتی ہے کہ وہاں سب بہت انجوائے کر رہے تھے اور وہ بھی وہاں جانا چاہتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اسے اس سینئر وچ پہ بہت غصہ ہے جس نے اس کا بروم لے لیا۔ وہ ایک پیج پہ ایک بری سی شکل ڈرا کرتی ہے اور بولتی ہے کہ ایک دن وہ اس وچ کو ایسا بنا دے گی۔ پھر وہ بک اوپن کر کے پڑھنے لگتی ہے تو وہ اس سپیلز کو صحیح سے پڑھ بھی نہیں پا رہی ہوتی، وہ ہمیشہ گڑبڑ کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں جنگل میں لکڑیاں لینے آتی ہیں، پر انہیں ٹھنڈ میں لکڑیاں ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہ وچ اپنے میجک سپیل کر کے ہوا چلا دیتی ہے اور ساری چھوٹی لکڑیاں آ کے ایک جگہ اکٹھا ہو جاتی ہیں، لیکن پھر وہاں ایک جرنل آ جاتا ہے اور وہ ان لکڑیوں کو لے جانے سے منع کرتا ہے، جس پہ لٹل وچ اس پہ بھی میجک کر دیتی ہے اور وہ انہیں لکڑیاں لے جانے دیتا ہے۔ نیکسٹ ڈے لٹل وچ اپنا بروم لے کے مارکیٹ جاتی ہے، وہاں تھومس کی بہن کو دیکھتی ہے جس کی مدر کے پاس اس کے لیے کینڈیز خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ لٹل وچ وہاں اپنے بروم پسند کرتی ہے اور ساتھ ہی میجک سے کینڈیز تھومس کی بہن کی پاکٹ میں ڈال دیتی ہے۔ جب تھومس کی بہن اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتی ہے تو وہاں پر کینڈیز ہوتی ہیں اور وہ شاکڈ ہو جاتی ہے کہ یہ کینڈیز کہاں سے آئیں۔ پھر وہاں لٹل وچ کے پاس اس کا بروم بھی آ جاتا ہے اور وہ اس پہ بیٹھ کے اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تھومس اور اس کی بہن اپنا راستہ بھٹک گئے ہوتے ہیں اور وہ جنگل میں چلتے چلتے لٹل وچ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کے وہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم وہی مارکیٹ والی لڑکی ہو
پھر لٹل وچ انہیں کھانے کے لیے بہت اچھا کھانا دیتی ہے۔ تبھی تھامس کی بہن اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم وچ ہو، جس پہ اس کا بھائی تھامس اسے ٹوکتا ہے کہ تمہیں اس سے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہ ان بچوں کو میجک کر کے دکھاتی ہے، جسے دیکھ کے وہ بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ لٹل وچ کو الگ الگ چیزیں میجک سے کرنے کو کہتے ہیں اور وہ ان کو سب کر کے دکھاتی ہے اور گھر کی چیزوں سے گانا بجانا شروع کر دیتی ہے۔ اتنی دیر میں اس کے ڈور پہ نوک ہوتا ہے اور جب وہ جا کے چیک کرتی ہے تو باہر رمپمپیل ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے سوچا تم سے مل کے جاؤں، تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ جس پہ لٹل وچ کہتی ہے کہ آج تو اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ رمپمپیل کو شک ہوتا ہے کہ یہاں پر لٹل وچ نے میجک کیا ہے اور یہاں اور کوئی بھی ہے، پر لٹل وچ اس کے آنے سے پہلے ہی بچوں کو چھپا دیتی ہے۔ پھر اچانک اس کے چیخنے کی آواز آتی ہے، جس کی وجہ سے لٹل وچ کو بھی چیخنا پڑتا ہے، جس پہ رمپمپیل کہتی ہے کہ تمہارے گھر کوئی وزٹر ہے، جس پہ لٹل وچ اس سے کہتی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی وزٹر نہیں ہے۔ رمپمپیل یہ ساری چیزیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد لٹل وچ دونوں بچوں کو ان کے گھر بھیج دیتی ہے۔ راستے میں ان بچوں کو رمپمپیل ملتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی بچے ہیں جو لٹل وچ کے گھر میں تھے۔ وہاں کرو لٹل وچ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ جب اسے پتا تھا کہ فرائیڈے کو میجک کرنا الاؤ نہیں ہے تو اس نے ایسا کیوں کیا، جس پہ لٹل وچ کہتی ہے کہ میں نے بچوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کیا۔ اسی طرح وقت گزرتا ہے اور ونٹر سیزن آ جاتا ہے۔ کرو کو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے وہ باہر نہیں جا سکتا تو لٹل وچ تازی ہوا کے لیے باہر جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور دو بچے ان کو پریشان کرنے لگتے ہیں، جن کو لٹل وچ سبق سکھاتی ہے، جسے دیکھ کے باقی بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر لٹل وچ ایک بچے کو دیکھتی ہے جو بہت اداس جا رہا ہوتا ہے۔ لٹل وچ اس کا پیچھا کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اس کی کیا پریشانی ہے، جس پہ وہ بچہ بتاتا ہے کہ اس کے فادر نے اسے ڈانٹا ہے کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تھے اور وہ اپنے سارے پیسے جوئے میں اڑا دیتے ہیں۔ پھر لٹل وچ اس بچے کی مدد کرتی ہے اور اس کے فادر کو بھی سبق سکھاتی ہے، جس پہ اس بچے کا فادر اپنے بیٹے سے معافی مانگتا ہے۔ اب لٹل وچ کو یہ سب کچھ کرتا رمپمپیل دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ لٹل وچ تو ایک اچھی وچ ہے، سب کا بھلا کرتی ہے، سب کی ہیلپ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب لٹل وچ گھر جاتی ہے تو اس کے گھر میں بہت ساری کینڈلز جل رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی برتھ ڈے کیک بھی ہوتا ہے اور یہ سب کرو نے ارینج کیا ہوتا ہے کیونکہ لٹل وچ کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور آج وہ 120 ایئرس کی ہو جاتی ہے۔ پھر لٹل وچ کے پاس رمپمپیل آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تمہیں سارے اسپیلز تیار کر لیے اور تم اپنے ٹیسٹ کے لیے ریڈی ہو، جس پہ لٹل وچ کہتی ہے کہ وہ پوری طرح سے تیار ہے اور وہ اچھی وچ بن کے ثابت کرے گی۔ پھر لٹل وچ ایک کیو میں جاتی ہے اور وہاں جا کے آواز لگاتی ہے کہ میں آ گئی ہوں۔ تب ہی وہاں تمام سینئرز وچ پہنچ جاتی ہیں اور لٹل وچ کا ٹیسٹ لینے لگتی ہیں، جس پہ ایک ایک کر کے وہ سارے اسپیلز کر کے دکھاتی ہے اور اسے سارے صحیح یاد ہوتے ہیں، جسے دیکھ کے سب وچز بہت خوش ہوتی ہیں۔ رمپمپیل وہاں آتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ یہ تو ایک اچھی وچ ہے، میں نے پورا سال اس پہ نظر رکھی ہے، اس کے فیس پہ نہ ہی ورنکلز ہیں اور اس کی ایج بھی کم ہے اور یہ سب کی ہیلپ کرتی ہے، جس پہ ہیڈ وچ اسے ساری پاورز ختم کرنے والی ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی وچ اچھے کام نہیں کر سکتی، جس پہ لٹل وچ کہتی ہے کہ اسے ایسے رولز نہیں بتائے گئے تھے کہ وچز اچھے کام نہیں کر سکتی۔ تبھی رمپمپیل کہتی ہے کہ اگر تم وچ بننا چاہتی ہو تو جو دو بچے تمہارے فرینڈز ہیں تمہیں انہیں پتھر کا بنانا ہوگا اور وہ اسے ایک دن کا ٹائم دیتے ہیں۔ لٹل وچ غصے میں اپنے گھر آ جاتی ہے اور گھر آ کے کرو پہ بہت غصہ ہوتی ہے کہ اس نے اسے اچھا بننا کیوں سکھایا تھا اور وہ کرو کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ پھر وہ ان بچوں کے پاس جاتی ہے اور ان کو پتھر کا بنانے والی ہوتی ہے پر وہ ایسا نہیں کر پاتی۔ پھر وہ ان بچوں سے کہتی ہے کہ وہ کوئی برا کام کیوں نہیں کر سکتی، جس پہ وہ بچے کہتے ہیں کہ انسان کو وہی کرنا چاہیے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ لٹل وچ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گی اور وہ بچوں کے گرد سرکل کر دیتی ہے تاکہ کوئی وچ ان کو تنگ نہ کر سکے۔
جب وہ باہر نکلتی ہے تو رمپمپل اسے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے ان بچوں کو پتھر کا نہ بنایا تو وہ انہیں مار دے گی، جس پہ لٹل وچ ان سب کو سبق سکھانے کا سوچتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ میجیکل بک کو جلا دے گی کیونکہ اسپیلز کسی وچ کو بھی نہیں یاد، اور اس میجک بک کے بغیر ان وچز کی پاورز کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سارے اسپیلز یاد کر کے جاتی ہے جہاں وچز پارٹی کر رہی ہوتی ہیں۔ جاتے جاتے وہ اپنی پاکٹ میں میچ باکس ڈالتی ہے جو وہاں پر گر جاتا ہے اور اسے کرو اٹھا لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اسے لٹل وچ کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ تبھی لٹل وچ اس پارٹی میں پہنچتی ہے اور میجک سے سب وچز کے بروم بون فائر میں ڈال دیتی ہے اور ہیڈ وچ کو فراگ میں چینج کر دیتی ہے، جسے دیکھ کے سب وچز ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ اتنے میں رمپمپل وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ لٹل وچ ساری میجک بکس لے کر آتی ہے اور انہیں جلانے لگتی ہے تو اس کی پاکٹ میں میچ باکس نہیں ہوتا اور وہ سارے اسپیلز بھی بھولنے لگتی ہے کیونکہ سب وچز اس پہ بھاری پڑنے لگتی ہیں۔ تبھی وہاں کرو آ جاتا ہے اور اسے میچ باکس دیتا ہے، جسے دیکھ کے لٹل وچ بہت خوش ہوتی ہے اور اسے ہگ کرتی ہے۔ پھر سب بروم کو لٹل وچ جلا دیتی ہے اور سب وچز کو فراگ میں چینج کرتی ہے۔ تبھی وہاں رمپمپل آتی ہے جسے لٹل وچ ہمیشہ سے کوئی عجیب جانور میں تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ پھر لٹل وچ اپنے میجک سے اسے ایک خوفناک جانور بنا دیتی ہے اور باقی وچز جو فراگ بن چکی تھی وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ پھر لٹل وچ اور کرو وہاں اکیلے بہت انجوائے کرتے ہیں اور وہاں ڈانس کرتے ہیں۔ وہ وہاں پوری رات بہت انجوائے کرتے ہیں اور لٹل وچ ساتھ ساتھ کرو کو میجک سکھانا شروع کرتی ہے اور اسی کے ساتھ مووی کی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ مووی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔